بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے سابقہ کلاس میں ادغام مثلین کے قاعدے کو اور ان کی مثالوں کو سمجھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کلاس کو ضرور دیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کلاس کو نہیں دیکھا تو آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کیونکہ آج کی کلاس بھی ہماری ادغام کی اقسام کے بارے میں ہی ہے، تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ آنے والی نئی کلاسز اور اپڈیٹ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں مدغم یعنی مل جانا، اسی کا نام ادغام ہے۔ اب جو ادغام کے ساتھ متقاربین دیا گیا ہے، اب ہم متقاربین کے بارے میں جانیں گے کہ متقاربین کسے کہتے ہیں۔ لیکن متقاربین کے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے جو ہم نے کلاس میں پڑھا وہ ادغام مثلین تھا۔ مثلین کہتے ہیں دو حروف جو ایک جیسے ہوں، ہم شکل ہوں، ہو بہو ایک جیسے ہوں، ہموار ہوں، جیسے تا تا، کاف کاف، با با، یعنی ایک جیسے ہوں۔ یہ بیان تھا مثلین کے قاعدے میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ متقاربین کے متعلق ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ متقاربین کسے کہتے ہیں۔ متقاربین کہتے ہیں قریب المخارج والے حروف، یعنی وہ حروف جو مخرج میں قریب ہوں، یعنی متقاربین جو مخرج اور صفت میں دونوں میں قریب ہوں، ان حروف کو ایک دوسرے میں مدغم یعنی ملانے کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ ان حروف میں ہم شکل ہونے کی شرط نہیں، بلکہ یہ دو حروف مخرج یا صفت میں قریب ہوتے ہیں، ان کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ متقاربین کے 4 پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں حروف مخرج یا صفت یا دونوں کے اعتبار سے قریب ہوں۔ یہ تھا اس کا پہلا پوائنٹ۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے دونوں اکٹھے ہوں۔ تیسرا اس کا پوائنٹ ہے پہلا ساکن اور دوسرا تشدید والا ہو، یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہوں، ان کے درمیان کوئی اور حرف نہ ہو۔ اس بات کو آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، ان کے درمیان کوئی دوسرا حروف نہ ہو، پہلا ساکن اور دوسرا مشدد ہو۔ اس کا سب سے پہلا اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قریب المخارج ہوں، یعنی مخرج یا صفت یا دونوں کے اعتبار سے قریب ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھیے لام اور را، قاف اور کاف، نون اور میم، قریب المخارج حروف جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ لام اور را، قاف اور کاف، نون اور میم، یہ تھے قریب المخارج حروف۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ متقارب حروف دونوں اکٹھے ہوں، یعنی ساتھ ساتھ ہوں، ان کے درمیان دوسرا کوئی حرف نہ ہو، جیسے کہ لام کے بعد فوراً را اور قاف کے بعد کاف اور نون کے بعد میم۔ یہ تھا اس کا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو، جیسے لام ساکن اور را مشدد، قاف ساکن اور کاف مشدد، نون ساکن اور میم مشدد۔ اب اس کا چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ متقاربین کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس میں جو پہلا حروف ساکن ہے وہ دوسرے والے حروف یعنی مشدد والے حروف میں مدغم ہو جائے گا، یعنی مل جائے گا، اور زور اگلے والے حروف یعنی مشدد والے حروف پر دیا جائے گا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشدد والا حروف ہی صرف پڑھا جائے گا، جبکہ پہلا ساکن والا حرف دوسرے میں مدغم یعنی مل جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ادغام متقاربین کی مثالوں کو سمجھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ادغام متقاربین کا قاعدہ آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ آپ مثال کو سمجھنے سے پہلے اس قاعدے کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں تاکہ آپ کو مثال سیکھنا آسان ہو جائے اور نیکسٹ آپ اس کو قرآن میں اپلائی کر پائیں اور قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے آپ اس قاعدے کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ قاعدہ کیا بتا رہا ہے؟ قاعدے میں لکھا ہے جہاں کسی لفظ میں کوئی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو اور جب اس کا تلفظ کیا جائے تو ایسا معلوم ہو ساکن والا حرف بعد والے حرف میں مدغم ہے۔ یعنی آپ یہاں پر اپنی سکرین پر دیکھیے
کہ یہ قوف اور پھر یہ کاف یہ مخرج میں دونوں قریب ہے۔ اب اس کی مثال کو لے لیتے ہیں سورۃ المرسلات آیت نمبر 20 کے اندر۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ کو اپنی اسکرین پر غور سے دیکھیے۔ ہم نے لکھا الم نخلقکم من ماء مہین۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قوف اور کاف قریب المخرج ہے، یعنی قوف پر ساکن اور کاف پر مشدد ہے، یعنی پہلا حرف ساکن اور دوسرا تشدید والا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الم نخلقکم لکم لکم الم نخلقکم من ماء مہین، یعنی لام کو کاف سے ڈائریکٹ ملا دیں گے۔ کیسے؟ لام پیش کاف ساکن لک، کاف پیش میم ساکن کم، لک کم لک کم الم نخلقکم من ماء مہین۔ تو ہم نے اس قاعدے میں کیا پڑھا کہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قریب المخارج ہوں، دوسرا پوائنٹ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، تیسرا پوائنٹ ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا مشدد ہو۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہ دونوں قریب المخرج ہیں، قاف اور کاف۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں یہ بتایا کہ مشدد والا حروف ہی صرف پڑھا جائے گا، جبکہ پہلا ساکن والا حرف دوسرے میں مدغم یعنی مل جائے گا۔ تو ہم نے کیسے پڑھا اس کو؟ ہم نے قوف کو کاف میں مدغم کرتے ہوئے لام کو ڈائریکٹ کاف سے ملایا اور قوف ساکن کو کاف میں مدغم کیا۔ تو ہم نے کیسے پڑھا؟ نخلقکم لکم من ماء مہین الم نخلقکم من ماء مہین۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں۔ تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ ہم نے لکھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، لام اور را مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ تو ہم اس آیت کریمہ کو کیسے پڑھیں گے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف مشدد ہے، جو کہ مخرج اور صفت میں دونوں قریب ہیں۔ تو ہم لام کو را میں مدغم کرتے ہوئے قوف کو ڈائریکٹ را سے ملائیں گے، جبکہ لام را میں مدغم ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَقُرْ وَقُرْ، یعنی لام کو ہم نے را میں مدغم کرتے ہوئے قوف کو را سے ڈائریکٹ ملاتے ہوئے کیسے پڑھا؟ وَقُرْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو اب چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف جو ہمیں ملتی ہے سورۃ ہود آیت نمبر 42 میں۔ تو یہاں آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے اس آیت کریمہ کو۔ ہم نے لکھا یا بنی ارکم معنا۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے با اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، با میم فا، یہ حروف شفویہ میں سے آ رہا ہے، یعنی جب ہونٹ ملتے ہیں یہ دونوں کا مخرج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو یہاں قریب المخارج والے یہ دونوں حروف آگے، یعنی با کے بعد سیدھا میم آ گیا، ان کے درمیان اور کوئی حرف نہیں آیا، یعنی با کے فوراً بعد میم آ گیا۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، پہلا ساکن ہے اور دوسرا والا تشدید ہے۔ تو یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے ہمارے قاعدے نے کیا بتایا کہ متقاربین کہتے ہیں قریب المخارج اور صفت میں دونوں قریب ہوں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ با اور میم دونوں مخرج میں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ پہلا ساکن اور دوسرا مشدد ہے۔ تو ہم اس کو یہاں ادغام متقاربین کا قاعدہ لگاتے ہوئے اس آیت کریمہ کو کیسے پڑھیں گے؟ یا بنی ارکم معنا، یعنی ہم اس کو زور مشدد والے حرف پر دیں گے، جبکہ ساکن والا حرف بعد والے حرف میں مل جائے گا یعنی مدغم ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے یا بنی ارکم معنا
कम माना, या बुनश्शरु कम माना। अगर आपने गौर किया हो यहाँ पर तो हमने बिल्कुल बा को नहीं पढ़ा। या बुनश्शरु कम माना, कम माना, या बुनश्शरु कम माना, कम माना। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर काफ ज़बर बा साकिन कब है, यानी या बुनश्शरु कब माना। पर हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा? या बुनश्शरु कम कम माना, कम माना। फॉर एग्जाम्पल आप बा को एक सेकंड के लिए हटा लीजिए। अब आप इस काफ को सीधा इस मीम के साथ मिलाइए, यानी जो बा है इसको बिल्कुल ना पढ़िए, वो बा फिर कहाँ गया? वो इस मीम मुशद्दद के अंदर मुदगम हो गया, यानी मिल गया। तो इसको इदगाम मुतक़ारिबैन कहते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे? या बुनश्शरु कम कम माना, या बुनश्शरु कम माना। तो हमने क्या किया? काफ को डायरेक्ट मीम से मिलाया और बा को मीम में मुदगम कर दिया, तो इसी का नाम मुतक़ारिबैन है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे या बुनश्शरु कम माना, तो उम्मीद है कि आपको ये मिसालें अच्छे से समझ में आई होंगी और इदगाम मुतक़ारिबैन का कायदा भी आपके जहन में बैठ गया होगा। खाली आपने 4 पॉइंट्स को याद रखना है। मैं फिर से एक दफ़ा आपको दोहरा देती हूँ कि ये करीबुल मुखारिज हों, यानी इनके मखरिज एक ही जगह से निकलते हों, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक ही जगह आ जाएं, यानी क़ाफ के बाद काफ आ जाए, लाम के बाद रॉ आ जाए, बा के बाद मीम आ जाए, मीम के बाद फा आ जाए, लाम के बाद नून आ जाए, नून के बाद रॉ आ जाए, यानी करीबुल मखारिज वाले हरूफ जो है वो एक जगह एक साथ आ जाए। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि उनमें से पहला साकिन वाला हो और दूसरा तशदीद हो, यानी पहले पर साकिन और दूसरे पर मुशद्दद। तो हो गए 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि साकिन वाला हरफ यानी पहला हरफ जिस पर जज़म हो वो तशदीद वाले यानी बाद वाले में मुदगम हो, यानी जब उसका तलफ़्फ़ुज़ हो तो बाद वाले हरफ को ही पढ़ा जाए, उस पर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जैसा कि आपने मिसालों में देख लिया और समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं इसकी तीसरी टर्म्स के साथ। तो तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें और अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।